حضور علیہ السلام کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا دہیہ کلبی، کلب قبیلے کا سردار تھا۔ 700 افراد اس کے متحد تھے، ان کا بادشاہ تھا، کلب قبیلے کا بادشاہ تھا، اور سونا اتنا تھا کہ جبرائیل امین بھی دہیہ کلبی کی صورت میں وہی لے کر آتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن دیکھا تو عرض کی مولا یہ دہیہ کلبی کو ہدایت دے۔ اللہم اہد داہیۃ الکلبی، اللہ مجھے داہیہ کلبی چاہیے۔ حضور کے لبوں سے دعا نکلی اور فجر کا وقت تھا، نماز ہو چکی تھی، صحابہ صفوں میں بیٹھے تھے۔ جبرائیل علیہ صبح آسمانوں سے اترا اور حضور علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ جو اللہ سے داہیہ مانگا تھا وہ اب آ رہا ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا داہیہ کلبی آ رہا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھو داہیہ کلبی آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا خود نہیں آ رہا، میں نے منگوایا ہے۔ داہیہ کلبی قریب آئے، محمد رسول اللہ نے سر کی دستار مدثر کی چادر اتار دی، داہیہ کلبی کے پیروں کے نیچے رکھنی چاہیے۔ داہیہ کلبی نے چادر اٹھا لی اور چومنے لگا۔ یہ میں اس قابل کہاں کہ آپ کی مدثر والی چادر پر قدم رکھ سکوں۔ چادر اٹھا کر داہیہ کلبی نے سینے سے لگائی، آنکھوں پر لگائی، چومتا تھا، سر پر رکھی اور پھر کلمہ پڑھ لیا، دولت مل گئی۔ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد داہیہ کلبی زاروں قطار رونے لگا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ گناہ بہت کیے ہیں میں نے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح گناہ تو نے کون سے کیے ہیں؟ کہنے لگا میں قبیلے کا سردار تھا اور میرے قبیلے میں جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ جنگل میں جا کر کھڈا کھود کر وہ چیختی رہتی، چلاتی رہتی، رحم کی اپیل کرتی رہتی، وہ منتیں کرتی رہتی۔ میرے سینے میں کوئی نرم دل نہ تھا، پتھر تھا۔ میں اس روتی چلاتی بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتا۔ ایک بچی کو نہیں کیا میں نے زندہ دفن، 2 کو نہیں کیا، 10 کو نہیں کیا، 20 کو نہیں کیا۔ آقا صدقے جا میں نے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ خوف ہے کہ میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں۔ میرے آقا کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے، اتنے تک جبرائیل آ گئے اور مجدہ جاں فضا سنایا کہ داہیہ کلبی اگر تیرے گناہ سمندروں سے بھی زیادہ ہوتے، کائنات کے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہوتے، کائنات کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہوتے، یہ جو تو نے کلمہ پڑھ لیا اس کلمے کی برکت سے اللہ نے سارے تیرے گناہ ہی معاف کر دیا۔ شکر کرو رب کائنات نے کلمہ نصیب کیا ہے۔ اور میرے صحبو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 21 رمضان تھی، 19 کو ضرب لگی حضرت مولا کائنات کو۔ عبد الرحمن ابن ملجم ایک خارجی تھا، ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر مسجد کوفہ میں آیا اور شیر خدا علی مرتضیٰ نماز میں تھے، اس نے سر پروار کیا اور مولا کائنات کا سارا چہرہ اور داڑھی خون سے بھر گئی۔ سارے اکٹھے ہوئے، امام حسن آئے، حسین رو رو کر بابا کے پاؤں چومتے تھے۔ اس حال میں بھی آقا علی مرتضیٰ نے کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ یہ 19 کو ضرب لگی تھی اور پھر 20 اور 21 کو حضرت مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وجعل لی وزیر من اہلی، مولا مجھے وزیر دے، اور تیرے نبی نے کہا تھا کہ مولا موسیٰ نے تجھ سے وزیر مانگا، میں تجھ سے نصیر مانگتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا مجھے وزیر دے اور وہ میرے گھر سے ہو، نبی نے کہا محمد رسول اللہ نے مجھے نصیر دے اور وہ میرے گھر سے نہیں تیرے گھر سے۔ اسی لیے حضرت علی پاک کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، ولادت کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں ہوئی۔
یہ علی پاک کی شان ہے۔ آپ کی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ وہ ہیں جب ان کا وصال ہوا میرے نبی نے اپنی قمیض اتار کر اپنی امی حضرت فاطمہ بنت اسد کو پہنا دی تھی، اور جو قبر کھودی گئی تاجدار کائنات لیٹ گئے اور کہتے تھے مولا کل نبیوں کے وسیلے سے اور میں محمد کے وسیلے سے میری امی فاطمہ بنت اسد کو جنت نصیب کرنا۔ یہ وہ ہے جو میری امی آمنہ کے بعد اس دنیا میں میری دوسری ماں تھی۔ سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔